أبشر فجنات الخلود تفتحت والنار بالأقفال دونك أوصدت أقبل لعل الله يفتح بالهدى أقفال روحك حين سهوا أبعدت أقبل ففي رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق کو باطل کو واضح اور کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے اسی مبارک مہینہ میں قرآن کریم کی پہلی سورت کا آغاز فرمایا۔ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کا نزول ہوا۔ سورہ دخان میں ہے، ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ چیز آ گئی جو تمہارے سینوں کو شفا دیتی ہے، یعنی سینوں کے اندر جو بیماری ہے اس کو دور کرتی ہے۔ باقی تمام روحانی بیماریوں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سے ملاقات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان گزارنے تک آپس وہ قرآن سناتے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش کے پورے کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے سے وہ روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ حضرت ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور وہ ترقی کی مدارج وہ طے کرتا جا، اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر، جس طرح دنیا میں وہ ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا
جہاں تیری آخری آیت کا اختتام ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے کا بڑا اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم خیر و برکت اور دلوں کے سکون کا باعث ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کی کتاب کے اجتماعی طور پر پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور دلوں کے سکون اور فرشتوں کے نزول کی بشارت ہے۔ اس کی آیات میں جب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو مومن کے دل کا نور بن جاتی ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے عرض کی کہ جب آپ ہمیں قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھاتے ہیں تو اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ تمہارے دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو کلام اللہ بھی نہیں جگا پا رہا۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایسی محبت اور تڑپ جو ہمارے لیے نجات کا اور قرب کا باعث بن جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا رمضان المبارک میں خصوصی اہتمام کریں، محبت سے، شوق سے، دل سے، خود انفرادی طور پر بھی پڑھیں اور تراویح میں بھی سننے کا اہتمام کریں۔ اس کے ترجمے کو پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف خود بلکہ گھر والوں اور دوستوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات اور قرآن کریم کے انوار و تجلیات یہ ہے وہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔